السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ تو کہ یو ول ویری فائن. فرسٹ ایئر کا ٹیکسٹ بک آپ لوگ پڑھ چکے تھے. پوئٹری ہم لوگوں نے شروع کرنی تھی، پوئمس کو ہم لوگوں نے شروع کرنا تھا. پوئمس کا پہلا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کا وہ آپ لوگوں کے جنرل آئیڈیاز کے اوپر ہوگا اباؤٹ پوئٹری کی پوئٹری کیا ہوتی ہے، پوئمس کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں، ان کی فارمز کیا ہوتی ہے. تو پوئٹری اگر ہم لوگ دیکھیں تو اوور آل لٹریچر کے اندر تین میجر جانراز ہیں. ایک پوئٹری ہے، ایک پروز ہے، تیسرا جو ہے وہ ڈرامہ ہے. ڈرامہ آلویز ان دا فارمز آف ڈائلاگ ہوتا ہے، پروز آلویز ان دا فارم آف نریشن ہوتا ہے، جبکہ پوئٹری جو ہے وہ ہمیشہ ہی ورس کی شیپ کے اندر ہوتی ہے. ورس ویسے بائبل کی ایک آیت کو کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کی آیت کو بھی ہم لوگ ورس کہتے ہیں. آپ لوگ اگر ورسز کی بات کریں، ہر ورس کے اندر کوئی نہ کوئی پراپر رائم سکیم، کوئی نہ کوئی پراپر آرڈر ضرور ہوتا ہے. تو اگر ہم اوورآل آئیڈیاز لیں کہ لٹریچر کو ڈفرینٹ آئیڈیاز سے ڈفرینٹ ریلیجیس بک کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ڈفرینٹ ایونٹس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان تینوں فارمز آف پوئٹری کو، تینوں فارمز آف لٹریچر کو، چاہے ہم پروز کی بات کریں، چاہے ہم لوگ بات کریں ڈرامہ کی، چاہے ہم لوگ بات کریں پوئٹری کی. جتنی بھی ریلیجیس بکس ہوتی ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کے انبیاء کے قصے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ فارم آف نریشن ہوتے ہیں، وہ بیانیہ انداز کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. اگر ہم لوگ ایک اسپیسیفک ریلیجیس کریکٹر کی بات کریں، ایک ریلیجیس پروفٹ کی ہم لوگ بات کریں، ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں جس کو موسیس کہا جاتا ہے، تو ان کی جو کنورسیشن تھی اللہ کی ذات کے ساتھ کوہ طور کے اوپر، وہ ڈائلاگ ہے. نبی کی اور اللہ کی ذات کے ساتھ گفتگو کو بھی ہم لوگ ڈائلاگ کہتے ہیں، دو لوگوں کی گفتگو کو بھی ہم لوگ ڈائلاگ کہتے ہیں. تو ڈرامہ ہمیشہ ڈائلاگ کی شیپ کے اندر ہوگا، جو پروز ہوگی وہ ہمیشہ نریشن کے موڈ کے اندر ہوگی، بیانیہ انداز کے اندر ہوگی. جو پوئٹری ہوگی وہ ہمیشہ ورڈز کی شیپ کے اندر ہوگی. اوورآل پوئٹری کو ہم لوگ کہتے ہیں جی ایکسپریشنز اور آئیڈیاز کے اوپر بیس کرتی ہے. پوئٹری ایکسپریشنز کے اوپر، آئیڈیاز کے اوپر، فیلنگز کے اوپر اور ایموشنز کے اوپر بیس کرتی ہے. اس کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی پراپر سٹائل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پراپر ردم ہوتا ہے. ورڈزورتھ ایک فیمس پوئٹ ہے، ایک انگلش پوئٹ. آپ لوگوں نے ورڈزورتھ کی بچپن کے اندر چھوٹی چھوٹی پوئمز پڑھی بھی ہوں گی. آپ لوگوں نے 9th کے اندر ڈیفوڈلز بھی پڑھی ہے ولیم ورڈزورتھ کی، تو وہ ایک نیچرل پوئٹ ہے. ورڈزورتھ پوئٹری کے بارے میں کہتا کیا ہے؟ پوئٹری از دا اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگز اینڈ ایموشنز. پوئٹری از دا اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگز اینڈ ایموشنز. تو ایسے بیان کیا ہے ورڈزورتھ نے شاعری کو کہ شاعری یہ چیز ہے جس کے اندر آپ کی پاورفل فیلنگز اور ایموشنز ہونی چاہیے، جس کے اندر آپ کی پاورفل فیلنگز اینڈ ایموشنز کا اوور فلو ہونا چاہیے، اس کو ہم لوگ پوئٹری کہتے ہیں. پوئٹری کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ امپورٹنس جو ہے وہ کس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے، تو وہ امیجینیشن کے اوپر بیس کرتی ہے. ورڈزورتھ حقیقت کے اندر ایک رومانٹک پوئٹ تھا. رومانٹسزم ایک شاعری کی موومنٹ ہے جو کہ ولیم ورڈزورتھ کی لیریکل بیلڈ 1798 سے شروع ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، بہت ہی فیمس رائٹرز اس موومنٹس کا حصہ ہے، رومانٹسزم کا حصہ ہے، جس کے اندر رومانٹک پوئٹری ہمیں ملتی ہے. تو رومانٹسزم ہم لوگ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسٹریسڈ اپون یور امیجینیشن. جب اپنے تخیل کے اوپر آپ لوگ زور دیتے ہیں تو ہم اس کو امیجینیشن کہتے ہیں. امیجینیشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پرائمری امیجینیشن ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری امیجینیشن ہوتی ہے. کسی بھی شخص کا کسی پرٹیکولر فینومینا، کسی پرٹیکولر اینٹیٹی کے بارے میں کچھ سوچنا، اور شاعر کا بھی ویسا ہی سوچنا جیسے کہ عام لوگ سوچتے ہیں، تو ہم اس کو پرائمری امیجینیشن کہتے ہیں. لیکن کسی ایک پوائنٹ کے بارے میں کچھ ایسا سوچنا جو ایک کامن ہیومن انڈیویجول نہیں سوچ سکتا، اس گاڈ گفٹڈ ایبلٹی کو
اس گاڈ گفٹڈ ایبلٹی کو ہم لوگ سیکنڈری امیجنیشن کہتے ہیں. جب ہم گو بیونڈ دا لمٹ، جب کسی بھی چیز کو سوچیں گے تو وہ ہماری سیکنڈری امیجنیشن ہوگی. اگر ہم لوگ بات کریں W.H. ڈیوس کی پہلی نظم دی رین کی ہم لوگ بات کریں تو اس کے اکارڈنگ رین کیا ہے؟ بلیسنگ بھی ہے. رین کیا ہے؟ ڈسٹرکشن بھی ہے. تو بارش جیسے ڈسٹرکشن ہے یا بلیسنگ ہے، ہم لوگ جب تک کریٹیکل تھنکنگ اپنی ڈیولپ نہ کریں ہم نہیں سوچ سکتے کہ بلیسنگ کیسے ہے یا ڈسٹرکشن کیسے ہے. لیکن جو پوئٹس ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز کو ایسے پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی سیکنڈری امیجنیشن کا حصہ ہے یا ان کی پرائمری امیجنیشن کا حصہ ہے. سیکنڈری امیجنیشن ہمیشہ گو بیونڈ دا لمٹ ہوتی ہے. ایک اور ہمارے فیمس کہہ کے رائٹر ہیں جان ڈن، جنہوں نے گو بیونڈ دا لمٹ جا کے لو اینڈ ڈیوائن پوئمز لکھی ہیں. تو وہ چیز جس کے بارے میں ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس چیز کو کسی اور رخ کے تحت کسی اور وے کے اندر جا کے آؤٹ آف دا وے جا کے بیان کرنا، یہ ایک اچھا پوئٹ ہی کر سکتا ہے، اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈری امیجنیشن ہوتی ہے. اگر ہم لوگ پوئٹری کی بات کریں تو پوئٹری کے اندر مختلف اقسام کی پوئٹریز آتی ہیں، ڈفرینٹ اقسام کی پوئمز آتی ہیں. اگر انگریزی ادب کی ہم لوگ بات کریں، انگلش لٹریچر کی ہم لوگ بات کریں، تو سب سے پہلی جو فارم آف پوئٹری ہے انگلش کے اندر وہ ایپک ہے. ایپک ایک لانگ نیریٹو پوئم ہوتی ہے، اور انگلش ہسٹری کی سب سے پہلی جو پوئم بیولف ہے اس کی 3187 ورسز کے اوپر وہ مشتمل ہے. ایپک کے بعد بیلٹ ہوتی ہے، بیلٹ کے بعد لیریکل ہوتی ہے. یہ دونوں کی دونوں جو ہیں وہ لیریکل پوئٹریز کی ایک فارم ہے. تو بیلٹ ہوتی ہے، لیریکل ہوتی ہے، پیسٹرل پوئٹری ہوتی ہے جس کے اندر رسٹک لائف کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے. ایلیجی ہوتی ہے جو کہ کسی کی ڈیتھ یا کسی مورنگ سینز کو ڈپکٹ کرنے کے لیے پورٹری کی جاتی ہے، کمپوز کی جاتی ہیں. اس کے بعد اوڈ ہوتی ہیں. تو ڈفرینٹ قسم کی فارمز آف پوئٹری ہیں. ان کے اندر کچھ لیریکل ہے، کچھ پیسٹرل ہیں، کچھ ایڈائل ہے، کچھ ایپک ہیں، کچھ بیلڈ ہیں. تو یہ ساری کی ساری، اسی طرح سونٹ بھی ہے. 14 لائنز کی پوئم کو سونٹ کہا جاتا ہے. ڈفرینٹ قسم کے سٹرکچرز ہیں. ہم لوگ دیکھیں گے جو ہماری نظم جس بھی فارم کے ساتھ تعلق رکھے گی اس فارم کو ہم پڑھیں گے، اس کے آئیڈیاز کو ہم پڑھیں گے. آج تک اتنا ہی تھا، بیسک انٹروڈکشن تھا پوئٹری کا. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں چیٹ باکس، LMS کے تھرو اور واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. شکریہ.